أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق. حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انسان عمل کرتا ہے یہاں تک کہ اس میں اور جنت کے درمیان ایک بالشت کا فاصلہ رہ جاتا. وہ ایسا کلمہ کہتا ہے کفر کا یا کفر کے عمل کرنے لگ جاتا ہے. جنت کے اتنا قریب ہونے کے باوجود دوبارہ کفر کے عمل کرنے کی وجہ سے، کفریہ عقیدہ رکھنے کی وجہ سے جنت میں جانے کی بجائے جہنم میں چلا جاتا. ایسے ہی ایک انسان کفریہ عقیدہ رکھتے ہوئے عمل بھی کفریہ کرتا ہے، جہنم کے قریب پہنچ جاتا ہے. اس کے درمیان اور جہنم کے درمیان ایک بالشت کا فاصلہ باقی رہ جاتا. اللہ اس کو اس موقع پر ہدایت دے دیتا. جہنم کے اتنا قریب آنے کے باوجود کہ ایک بالشت کا فاصلہ رہ گیا، اللہ نے اس کو ہدایت دی اور وہ جنت میں چلا گیا. ہدایت یہ اللہ کی توفیق ہے، اور اللہ ہدایت اس سے دیتا ہے جس سے اللہ خوش ہو جائے، اور اللہ اس سے خوش ہوتا ہے جو نرم مزاج ہے، نرم دل ہے، بات کو سمجھنے والا ہے، اور جو اکڑ میں رہے جیسا کہ ابو جہل تھا. اتنا غرور اور اتنا تکبر تھا اس آدمی کے اندر. کہتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے کہ یا اللہ اگر یہ تیرا سچا نبی ہے، اگر نرم دل ہوتا، ہدایت حاصل کرنے کی جستجو اس کے اندر ہوتی. کہتا یا اللہ اگر یہ سچا نبی ہے تو مجھے بھی توفیق عطا فرما، میں بھی مسلمان بن جاؤں، اس پر ایمان لے آؤں. لیکن چونکہ اس کے اندر اکڑ تھی،
تکبر اور غرور تھا. کہنے لگا اے اللہ اگر یہ سچا نبی ہے فامطر علینا حجارۃ من السماء، آسمان سے ہم پر پتھروں کی بارش نازل فرما. اور بدبخت ملے گا کیا اگر آسمان سے پتھروں کی بارش تجھ پر نازل ہوئی، تیرا گھر بھی برباد اور تو بھی برباد. اب اللہ ہدایت کس کو دیتا ہے؟ جو ہدایت حاصل کرنا چاہے، جس کے دل میں یہ تمنا ہو، یہ خواہش ہو کہ مجھے بھی اللہ ہدایت دے دے، میں بھی کتاب و سنت پر چلنے لگ جاؤں، میں بھی توحید و سنت کو تھام لوں. اللہ اس کے دروازے کھول دیتا ہے، اس کے دل کھول دیتا ہے، دل کے دریچے کھول دیتا ہے. اور جس نے اکڑ اور غرور میں رہنا ہے، سمجھنے کی کوشش نہیں کرنی، اللہ ان کے دلوں پر تالے لگا دیتا ہے، کانوں میں بوجھ ڈال دیتا ہے، آنکھوں پر پردے ڈال دیتا ہے کہ ان آنکھوں سے پڑھ کر کہیں ہدایت نہ نصیب ہو جائے ان کو، کانوں سے سن کر کہیں یہ مسلمان نہ ہو جائے. دل کے دریچے اگر کھلے ہوئے ہیں حقائق کی دنیا کو پرکھ کر کہ حقائق اس طرف ہیں، کہیں یہ اسلام قبول نہ کر لیں، اللہ سارے راستے ان کی ہٹ درمی کی وجہ سے روک دیتا. اب آپ دیکھتے ہیں مکے میں اللہ کے نبی کو سب سچا جانتے ہیں. وہ واقعہ آپ نے سنا ہی ہے جس میں اللہ کے نبی پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کر پوچھتے ہیں حل وجدتمونی صادقا او کاذبا، مجھے یہ بتلاؤ کہ میں سچا ہوں یا جھوٹا ہوں. تمام لوگوں نے گواہی دی ما جربنا علیک الا صدقا، اے محمد تیری زبان سے ہمیشہ ہم نے سچ ہی سنا ہے، جھوٹ کبھی نہیں سنا. اگر تو یہ کہتا ہے کہ پہاڑ کے پیچھے دشمن ہے ہم مان لیں گے تیری بات. اب جو آدمی دنیا کے معاملات میں جھوٹ نہیں بولتا، سچ بولتا ہے، وہ اللہ کے معاملے میں جھوٹ بولے گا؟ مکے کے مشرکوں کو اس کا تجربہ تھا کہ اللہ کے نبی سچے ہیں، لیکن کتنے لوگوں کو ہدایت ملی؟ جب پتہ بھی ہے کہ سچے ہیں لیکن ایمان آپ پر کتنے لوگ لے کر آئے؟ مکے اور مدینے کے افراد اگر شامل کیے جائیں جنگ بدر کے موقع پر 300 اور کچھ لوگ تھے. اس میں مدینے کے افراد بھی تھے جو مسلمان ہوئے اور جو مکے سے آئے تھے وہ بھی تھے. کتنی محنت ہے، 13 سالہ محنت میں 300 اور کچھ لوگ مسلمان ہوتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. حالانکہ سچا آپ کو سب مانتے ہیں. اور بخاری کی یہ روایت جس میں ایک مشرک مرد اور ایک مشرکہ عورت کا بیان ہے کہ اللہ کے نبی سچے ہیں. عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں قال انطلق سعد بن معاذ مؤتمرا، کہ حضرت سعد بن معاذ عمرے کی نیت سے مکے تشریف لے گئے. قال فنزل على امیہ بن خلف، امیہ بن خلف جو ایک مشرک تھا اس کے مہمان بن گئے جا کر. وکان امیہ اذا انطلق الى الشام فمر بالمدینہ نزل على سعد، اور مکے کا یہ مشرک امیہ بن خلف جب بھی شام کے لیے تجارتی قافلے کو لے کر مدینے سے گزرتا وہ حضرت سعد بن معاذ کا مہمان بن جاتا. فقال امیۃ لسعد الا انتظر حتی اذا انتصف النہار وغفل الناس. حضرت سعد بن معاذ کو احرام کی حالت میں اپنے گھر آ کر دیکھتے ہوئے
حضرت سعد کو مشورہ دیتا ہے کہ دیکھو انتظار کر لو یہاں تک کہ دوپہر چڑھ جائے، کیونکہ جب دوپہر تپ جاتی ہے، سورج سر پر ہوتا ہے، سخت گرمی ہوتی ہے، وغفل الناس، اور لوگ گرمی سے بچنے کے لیے اپنے اپنے گھروں کی راہ لیتے ہیں آرام کرنے کی غرض سے تاکہ گرمی سے بچ جائیں۔ امیہ بن خلف کا بھی یہی خیال تھا کہ چلو گرمی پڑے گی، لوگ گھروں میں چلے جائیں گے، اور اس گرمی کی حالت میں اگر سعد بن معاذ بیت اللہ کا طواف کریں گے تو کسی کو خبر ہی نہیں ہوگی، کوئی دیکھے گا ہی نہیں، لہذا کوئی لڑائی جھگڑے کا مسئلہ پیدا نہیں ہوگا۔ ان تلقتا فتفتا، اس حالت میں تم جا کر بیت اللہ کا طواف کرنا جیسے میں نے تمہیں مشورہ دیا ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے میزبان کی مجبوری دیکھی کہ اس کے سر پر سارا وبال آئے گا، مان لی بات کہ چلو دوپہر کو اگر ہم چلے جائیں گے تو کیا فرق پڑے گا۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں فبین سعد یطوف، حضرت سعد بن معاذ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، اذا ابو جہل کی بدقسمتی کہ وہ بھی بیت اللہ میں آ گیا۔ فقال من ھذا الذی یطوف بالکعبہ، اسے تعجب ہوا یہ دیکھ کر کہ لوگ تو ٹھنڈ کا ٹائم دیکھتے ہیں، یہاں سے پاکستانی جب عمرے کے لیے جاتے ہیں کوشش کرتے ہیں کہ صبح کے وقت یا مغرب کے بعد بیت اللہ کا طواف کریں، عمرہ کریں، تاکہ جو گرمی ہے اس سے بچا جائے۔ ابو جہل نے دوپہر گرمی کے موقع پر جب سورج سر پر ہے ایک شخص کو بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے دیکھا تو تعجب سے پوچھا من ھذا الذی یطوف بالکعبہ، یہ بیت اللہ کا طواف کون کر رہا ہے اس وقت؟ فقال سعد انا سعد، حضرت سعد فرمانے لگے میں سعد ہوں۔ معروف تھے، مالدار آدمی تھے، سردار تھے اپنی قوم کے، فرمانے لگے میں سعد ہوں۔ فقال ابو جہل تطوف بالکعبہ آمنا وقد آویتم محمدا واصحابہ، تم اتنے امن سے بیت اللہ کا طواف کر رہے ہو اور تم نے اتنا بڑا گناہ، اتنی بڑی غلطی، اتنا بڑا جرم کیا ہے۔ قد آویتم محمدا واصحابہ، تم نے محمد اور ان کے ساتھیوں کو مدینے میں پناہ دے رکھی۔ یہ تھوڑی بڑی غلطی ہے ان کی نظر میں، تھوڑا بڑا جرم ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان کر دیا، مکے کے مشرکوں کو کافر کہہ دیا، بے دین کہہ دیا کہ تمہارا دین شرک پر مبنی ہے۔ مجبوراً اللہ کے نبی اور ان کے ساتھیوں کو مدینے میں پناہ لینی پڑی۔ ایک پناہ گاہ سعد بن معاذ تم نے اللہ کے نبی اور ان کے ساتھیوں کو عطا کی ہے، یہ بہت بڑا جرم ہے ہماری نگاہ میں، اور تم اتنا بڑا جرم کرنے کے بعد آرام سے بیت اللہ کا طواف کر رہے ہو، تمہیں کوئی روکنے والا نہیں۔ قال نعم، حضرت سعد فرمانے لگے کہ ہاں ہم نے اپنے آقا کو پناہ دی ہے، ان کے ساتھیوں کو پناہ دی ہے، صرف پناہ ہی نہیں دی، اللہ کے نبی نے مہاجر اور انصاری صحابہ کے درمیان اخوت قائم کر دی، اور اس اخوت کے بدلے میں انہوں نے کہا دو مکان ہیں تو ایک تیرا ایک میرا، اگر ایک ہے آدھا تیرا آدھا میرا، زمین ہے تو آدھی تیری آدھی میری، باغ ہے آدھا تیرا آدھا میرا۔ حتیٰ کہ بعض انصاری صحابیوں نے
اپنے مہاجر بھائیوں کو یہ پیشکش بھی کی کہ ہماری 2 بیویاں ہیں، جو تجھے پسند ہے ہم اس کو طلاق دے دیتے ہیں، تو اپنا گھر بسا لینا اس کے ساتھ نکاح کر کے۔ حضرت سعد فرمانے لگے یہ جرم نہیں، ہاں ہم نے اللہ کے نبی اور ان کے ساتھیوں کو مدینے میں رہنے کی جگہ دی۔ فتلاحیا بینہما فقال امیۃ لسعد لا ترفع صوتک علی ابی الحکم۔ آپس میں دونوں جھگڑنے لگ گئے، بحث مباحثہ شروع ہو گیا۔ ان کا میزبان حضرت سعد سے کیا کہتا ہے؟ لا ترفع صوتک علی ابی الحکم، ابو الحکم کے آگے اپنی آواز کو بلند نہ کرو، امریکہ کے سامنے اپنے سر کو جھکا دو، یہ تمہیں جوتے بھی مارے نا تب بھی کہو بہت اچھا کر رہے ہو، بہت اچھا کر رہے ہو۔ تمہاری نظریں برطانیہ کے آگے جھکی ہونی چاہیے، یورپی ممالک کے سامنے تمہیں ہاتھ باندھنے چاہیے، قیام اور رکوع کی حالت میں ہونا چاہیے ان لوگوں کے سامنے، ان کافروں کے سامنے۔ کیوں؟ یہ سردار ہیں اپنی قوم کے، یہ آقا ہے پوری دنیا کے، یہ سپر پاور ہے، یہ مالدار لوگ ہیں، تم ان سے بھیک مانگتے ہو۔ اور ہماری حکومتیں یہی کچھ کرتی ہیں نا، کیونکہ دل میں غیرت ایمانی ہے نہیں، لہذا پیسے کی خاطر، اور پیسے بھی استعمال کہاں کرنے؟ اپنے اللو تللو میں، عوام پر خرچ نہیں ہونا۔ یہ قرضہ جس قرضے کے نیچے عوام پاکستانی دبی ہوئی ہے، یہ قرضہ ان کے فائدے کے لیے نہیں، یہ ان وزراء، وزیر اعظم، یہ صدور اور یہ گورنر، یہ ان کی عیاشی کے لیے پیسہ خرچ ہوتا ہے، اور وصول کس سے کیا جاتا ہے؟ غریب عوام کو نچوڑ کر۔ بجلی پر زیادہ ٹیکس لگا دو، اینٹوں پر ٹیکس لگا دو، ہر چیز پر ٹیکس لگا دو، 15-20% ٹیکس لگا کر ان سے وہ ٹیکس کے ذریعے سے وہ قرضہ حاصل کیا جاتا ہے جس قرضے کی بنا پر یہ اپنے 4 دیواری کے اندر عیاشی کے اڈے قائم کرتے ہیں۔ غلام قوم کی کیا زندگی ہے؟ اور جو غیرت مند ہوتا ہے، جیسے حضرت سعد ہیں، امیہ بن خلف کہہ رہا ہے فَإِنَّهُ سَيِّدُ أَهْلِ الْوَادِ، یہ ہماری اس وادی کا سردار ہے، اس کے سامنے ادب سے بات کرو۔ لیکن حضرت سعد کہتے ہیں قَالَ سَعْدٌ وَاللَّهِ لَئِن مَنَعْتَنِي أَنْ أَطُوفَ بِالْبَيْتِ لَأَقْطَعَنَّ مَتْجَرَكَ بِالشَّامِ۔ حضرت سعد کہتے ہیں ابو جہل سے، ابو جہل تو زیادہ سے زیادہ کر کیا سکتا؟ یہی کرے گا نا کہ میں عمرہ کرنے کی غرض سے بیت اللہ کا طواف کر رہا ہوں، تو اپنے ساتھیوں کو ملا کر ساتھ بلا کر مجھے بیت اللہ کے طواف سے روک دے گا؟ بس یاد رکھ، اگر تو نے مجھے بیت اللہ کے طواف سے روکا، میں تیرے تجارتی قافلے کی جڑ کاٹ دوں گا۔ شام جائے گا کہاں سے تو؟ مدینے سے گزر کر، اور مدینے میں میں موجود ہوں، میں تیرے قافلے کو شام پہنچنے نہیں دوں۔ فجعل امیۃ یقول لسعد لا ترفع صوتک، امیہ بن خلف حضرت صاحب کو دبا رہا ہے، آواز نیچی رکھو، ادب سے گفتگو کرو، سردار سے مخاطب ہو، تم تمہارے آقا ہے، یہ انہی سے مانگ کر کھاتے ہو، تم انہی کے آگے جھولی پھیلاتے ہو جب خزانہ خالی ہو جاتا ہے تمہارا، انہی کی شرائط پر اترتے ہو، ورلڈ بینک تمہارے آ کر کس دیتا ہے شکنجے، اور آخری قطرہ بھی خون کا نکالنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ لہذا ان کے سامنے دم مارنے کی جرت نہ کرو، یہ بڑے ہیں۔ وَجَعَلَ يُمْسِكُهُ، یہ حضرت صاحب کو بار بار روک رہا ہے، دیکھو ایسے نہ کرو، ادب سے بولو، آواز بلند نہ کرو۔ فَغَضِبَ سَعْدٌ، حضرت سعد بھی جلال میں آ گئے،
کہنے لگے دعنا عنک، اے امیہ پیچھے ہٹ جا، فإنی سمعت محمدا، میں نے اپنے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، یزعم انہ قاتلک، تو میری اور ابو جہل کی لڑائی ختم کروانے کی کوشش کر رہا ہے۔ میں نے تو اپنے آقا سے یہ سنا کہ میرے آقا فرماتے ہیں کہ ہم امیہ بن خلف کو قتل کریں گے۔ قال ایایا، کہنے لگا مجھے قتل کریں گے؟ قال نعم، حضرت سعد فرمانے لگے ہاں، اللہ کے نبی نے فرمایا ہم تجھے قتل کریں گے۔ اسے وہ لڑائی بھول گئی جو ابو جہل اور حضرت سعد کے درمیان ہو رہی تھی، اور یہ بچاؤ کی کوشش کر رہا تھا، اس کو اپنی پڑ گئی۔ لیکن اس کا ایمان دیکھیں اللہ کے نبی پر، کہنے لگا واللہ ما یکذب محمد، کہنے لگا اے سعد، اگر یہ اللہ کے نبی نے تمہارے آقا نے فرمایا ہے واللہ ما یکذب محمد، تو اللہ کی قسم ہے محمد جھوٹ نہیں بولتے۔ کتنا ایمان پختہ ہے اس کا محمد الرسول اللہ پر کہ اگر یہ تمہارے آقا نے بات کہی ہے تو اللہ کی قسم ہے وہ جھوٹ نہیں بولتے۔ اذا حدث، جب وہ کوئی بات بیان کریں، یہی تو ہم بھی کہتے ہیں نا کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، ہمارا امام جب بھی بولتا ہے جبریل کے آنے پر بولتا ہے، اپنی خواہش سے نہیں بولتا۔ اذا حدث، جب وہ دین کی بات کرے، کوئی مسئلہ بتلائے، تو وہ اپنی مرضی سے نہیں، جبریل کے آنے پر بول کر بتلاتا ہے کہ یہ اللہ کا حکم۔ لوگ اس کو مذاق سمجھتے ہیں، اور جن اماموں کے پیچھے یہ چلتے ہیں ان کی کسی بات کی کوئی گارنٹی نہیں، یہاں تک کہ خود ان کے اپنے مذہب کے مولویوں نے لکھا ہے کہ ہمارا مذہب مذہبنا صواب و یحتمل الخطا، ہمارا مذہب ہے تو صحیح لیکن اس میں غلطی کا امکان ہو سکتا۔ جب اس مذہب کے اپنے بانی اور ان کے اپنے علماء یہ اقرار کر لیں کہ ہمارے مذہب میں غلطی ہو سکتی ہے، وہ مذہب قابل عمل رہ سکتا ہے؟ کسی کو اگر کہہ دیا جائے یہ کھانا تیرے سامنے رکھا ہے، لگتا تو ٹھیک ہے لیکن میرا بیٹا وہاں پیشاب کر رہا تھا، ہو سکتا ہے اس میں پیشاب کے چھینٹے پڑ گئے ہوں، اب چاہے وہ جتنا مرضی لذیذ کیوں نہ ہو کھائیں گے آپ؟ احتمال ہے نا کہ ہو سکتا ہے نہ بھی پڑے ہوں لیکن ہو سکتا ہے پڑ بھی گئے ہوں، لہذا چاہے جتنا مزیدار کھانا بنا ہوا ہو، آپ کہیں گے ایک طرف رکھتے مجھے دال دے دے، میں دال اور چٹنی سے کھا لوں گا، اس لذیذ کھانے سے میں بچا۔ جب آپ کو وہ لذیذ کھانا جس میں احتمال ہے کہ پیشاب کے چھینٹے پڑ گئے ہوں گے، آپ اس کو کھانے کے لیے تیار نہیں، حالانکہ دنیا کا معاملہ ہے، یہ تو آخرت کا معاملہ ہے، اس مذہب پر عمل کرنے کے لیے آپ کیسے تیار ہو جاتے ہیں جس مذہب کے بارے میں ان کے مولوی خود لکھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے غلطی ہو اس میں؟ یہ کافر کہتا ہے کہ اللہ کی قسم ہے محمد جھوٹ نہیں بولتے جب وہ کوئی مسئلہ بیان کریں یا کوئی بات بیان کریں۔ فرجع الی امراته، گھر آ گیا، فقال اما تعلمین ما قال لی اخی الیسربی، اپنی بیوی سے کہنے لگا تجھے کچھ خبر ہے میرے یسربی بھائی نے آج مجھ کو کیا خبر دی، کیا نئی بات مجھے بتلائی؟ قالت وما قال، اس کی بیوی کہنے لگی کیا کہتا ہے سعد تیرا یسربی بھائی؟ قال زعم انه سمع محمدا يزعم انه قاتل،
کہنے لگا ساتھ کا بیان یہ ہے کہ اس نے اللہ کے نبی کو جو ان کا آقا ہے یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ وہ مجھ کو قتل کریں گے. قالت فواللہ ما یکذب محمد، اس کی بیوی بھی کہنے لگی پھر اللہ کی قسم ہے محمد جھوٹ نہیں بولتے. کتنا ایمان تھا ان لوگوں کا اللہ کے نبی کی سچائی پر، لیکن امیہ بن خلف اور اس کی بیوی کیا مسلمان ہو گئے؟ جنگ بدر میں جن مشرکوں کو اللہ کے نبی نے قتل کر کے کنویں میں ڈالا، اس میں یہ امیہ بن خلف جو اللہ کے نبی پر ایمان رکھتا تھا کہ سچے ہیں، یہ بھی جہنم میں گیا. آخر وجہ کیا ہے؟ نبی کی سچائی پر یقین ہے لیکن ایمان نصیب نہیں ہوتا. آج کتاب و سنت کی سچائی پر لوگوں کو یقین ہے کہ نہیں؟ کوئی ہے آدمی کوئی ایسا جو یہ کہے میں نہیں مانتا کہ قرآن سچا ہے، یا کہہ دے میں نہیں مانتا کہ حدیث سچی ہے؟ سب لوگ مانتے ہیں کہ قرآن بھی سچا ہے، حدیث بھی سچی ہے، لیکن کتنے لوگ ہیں جو قرآن و حدیث پر عمل کرتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جن کی قسمت میں جنت لکھ دی گئی ہے؟ اور کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جو قرآن و حدیث کو سچا ماننے کے باوجود غلط مذہب پر چل کر جہنم کا ایندھن بن رہے ہیں؟ مکے میں کچھ ایسی پاک روحیں بھی تھیں جن کو یہ توفیق ملی ایمان لے آئے، اور ایسے بدبخت بھی تھے جو نبی کو سچا بھی مانتے ہیں لیکن جہنم کا ایندھن بنے. ان میں آپ کا چچا ابو طالب بھی ہے. آخر سبب کیا ہے؟ ابو جہل جو نبی کو سچا مانتا تھا، نوجوانوں کے مجمع میں کہنے لگا، جب نوجوان اس سے پوچھتے ہیں چچا اب تو اللہ کے نبی نہیں سن رہے، اللہ کے نبی کے بارے میں کیا خیال ہے تیرا، سچے ہیں یا جھوٹے ہیں؟ کہا میرے بھتیجو اگر سچی بات سننا چاہتے ہو تو وہ سچے نبی ہیں. چچا پھر مانتا کیوں نہیں؟ کہا اگر مان لوں گا میرا خاندان پیچھے ہو جائے گا اور ہاشمی خاندان آگے بڑھ جائے گا. میں بھی قریشی، وہ بھی قریشی، اس کے خاندان والے بھی حاجیوں کی خدمت کرنے والے، ہم بھی کرنے والے، وہ بھی بیت اللہ کی حفاظت کرنے والے، ہم بھی کرنے والے. اب جو صفت اس میں مان لی جائے اس خاندان میں کہ ان میں سچا نبی ہے، اگر میں یہ مان لوں لوگوں کے سامنے کہ یہ سچا نبی ہے اور اس پر ایمان لے آؤں، میرے خاندان میں کوئی جھوٹا نبی بھی نہیں ہے، میرا خاندان پیچھے ہو جائے گا، یہ آگے ہو جائے گا. اب لوگ کتاب و سنت کو کیوں نہیں مانتے ہیں؟ قرآن و حدیث کو اب لوگ کیوں نہیں مانتے ہیں؟ یہ اگر آپ کا مذہب مان لیں تو پھر اس کا مطلب ہے ہمارے آبا و اجداد وہ سب جاہل تھے، وہ کافر تھے، وہ مشرک تھے، وہ گمراہ تھے. یہ آر خاندانی، یہ برادری، یہ تکبر، یہ غرور، یہ اسلام کو قبول کرنے میں بہت بڑی رکاوٹ ہے، اور جو آج بھی جاری ہے اس معاشرے میں. سب مانتے ہیں کہ کتاب و سنت حق ہے، اللہ اور اس کا رسول حق ہے، توحید و سنت حق ہے. حق ماننے کے باوجود اس مذہب کو، مسلک کو قبول کیوں نہیں کرتے؟ رکاوٹ. ابو طالب کیا کہتا ہے؟ فاخترت النار علی العار، میں نے اللہ کی جہنم کو پسند کر لیا ہے اس تان و تشریح کے مقابلے میں کہ میرے مرنے کے بعد لوگ تانا دیں گے، اچھا تو نے بھی اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا. یہ کتنا بڑا تانا تھا اس کے نزدیک. سوچیں باپ دادا نبی ہیں، باپ دادا کی حیثیت کیا ہے؟ عام انسان ہے نا. باپ دادا نبی ہیں کیا کہ ان کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے ایک بت گھڑ لیا ہے، ایک صنم تراش لیا ہے
جس کی آپ نے عبادت کرنی ہے اور اس کی بات ماننی ہے، اس کی حیثیت کیا ہے باپ دادا کی؟ اللہ کہتا ہے تم جن باپ دادا کے بارے میں بار بار کہتے ہو لا یعقلون شیئا، اگرچہ وہ بے عقل بھی ہو تب بھی اس کے پیچھے چلو گے، اگرچہ وہ گمراہ بھی ہو تب بھی اس کی بات مانو گے۔ باپ دادا کا دین یہ اتنی بڑی بیماری ہے جو مکے کے مشرکوں سے چلی اور اس سے پہلے کے کافروں میں رہی، اور یہی بیماری آج اس معاشرے میں پھیلی ہوئی ہے۔ باپ دادا کا دین کتاب و سنت سچا ہے، مانتے ہیں، لیکن باپ دادا کا دین آ کر تان کہاں ٹوٹتی ہے؟ باپ دادا کا دین۔ ابو طالب نے کیا کہا؟ فاخترت النار علی العار، میں نے اس تان و تشریح کے مقابلے میں اللہ کی آگ کو قبول کر لیا ہے کہ آگ میں جلنا منظور ہے، لیکن یہ سننا منظور نہیں کہ لوگ یہ کہیں کہ یہ بھی اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر اپنے بھتیجے کے دین پر چل پڑا، حالانکہ مانتا تھا کہ سب سے سچا دین میرے بھتیجے کا تھا۔ دو قسم کے لوگ رہے مکے میں، ایک وہ خوش قسمت جنہوں نے سنا اور سننے کے بعد قبول کر لیا۔ طفیل بن عمرو الدوسی اپنے علاقے کے سردار ہیں، بہت بڑے شاعر ہیں، عقل مند دانا بینا انسان ہیں، لوگوں کے فیصلے کرنے والے۔ وہ بت جو بیت اللہ میں رکھے ہوئے تھے ان کے تقرب کے لیے اور عمرے کی غرض سے مکے میں آ گئے۔ ساروں نے ویلکم کہا، آئیے تشریف لائیے، خوش آمدید۔ سردار ہیں، مالدار ہیں، غریب آدمی ہوتا کون پوچھتا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری اپنے علاقے سے چلے، مکے میں پہنچے، کوئی ویلکم کرنے والا نہیں۔ پہلے دن بھی کھانے پینے کے لیے کیا ملا؟ کہا زمزم کا پانی پیتا رہا۔ دوسرے دن بھی زمزم کا پانی پیتا رہا، تیسرے دن بھی زمزم کا پانی اس پر گزارا کرتا رہا۔ چونکہ سردار تھے، مالدار ایک دوسرے کے بہت آگے پیچھے ہوتے ہیں کہ ہمیں بھی اس سے کام پڑے گا، اور جو غریب ہے اس کو دور سے ہی دھتکا، پیچھے تو ہماری مجلس میں کہاں سے آیا؟ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ دعوت بدترین دعوت ہے جس میں صرف مالدار لوگوں کو مدعو کیا جائے اور غریبوں کو نہ بلایا جائے۔ حضرت طفیل سے کہنے لگے یہ لوگ اکٹھے ہو کر، ماشاءاللہ آپ تشریف لائے ہیں عمرے کی غرض سے، لیکن دیکھنا یہاں ایک آدمی ہے جس کا نام محمد ہے، بہت بڑا جادوگر ہے، بہت بڑا جادوگر ہے، جو ایک دفعہ اس کی مجلس میں گیا بس وہ گیا وہ اسی کا ہوا۔ ہماری مسجدوں میں لوگ آنے سے ایک دوسرے کو کیوں روکتے ہیں پتہ ہے کبھی؟ ہم کیا چھریاں لے کر بیٹھے ہیں یہاں پر کہ اس کو ذبح کر دیں گے، یا اس کی جیب کتر لیں گے، اس کی جیب سے پیسے نکال لیں گے؟ کیوں منع کرتے ہیں اس مسجد میں نہ جانا، وہابیوں کی مسجد میں جمعہ نہ پڑھنا، ان کی بات نہ سننا؟ کیوں کہ ان کی بات ایسی کھری ہے گولی کی طرح جا کر دماغ میں لگتی ہے، دل بھی اور دماغ بھی دونوں اقرار کرتے ہیں کہ بات تو کھری ہے اس آدمی کی، اس کا کوئی توڑ نہیں۔ ارے اللہ کا بھی کوئی توڑ ہو سکتا ہے؟ اللہ کا بھی کوئی مقابلہ کر سکتا ہے؟ رسالت کے معاملے میں نبی کے مقابلے میں بھی کوئی آ سکتا ہے؟ تمہارے ہزاروں امام کھڑے کر دیے جائیں، ہزاروں چھوڑو لاکھوں اور کروڑوں کھڑے کر دیے جائیں، یہ نبی کی جوتی پر قربان کر دیے جائیں گے، ان کا مقابلہ اللہ کے نبی کا کوئی مقابلہ نہیں۔ ایسی کھڑی بات، ایسی وزنی بات، ایسی عقلی بات جو جا کر دل و دماغ میں بیٹھ جائے اور وہ نکلے نہ، اس لیے مولوی منع کرتے ہیں وہابیوں کے قریب تک نہ جانا،
یہ بڑے خطرناک لوگ ہوتے ہیں. اگر تو گیا بس تو گیا. پھر کہاں تک فتویٰ دیتے ہیں؟ اگر تو وہابیوں کی مسجد میں گیا اور ان کے پیچھے نماز پڑھی تیرا نکاح ٹوٹ جائے گا. اور کراچی میں باقاعدہ ایک بریلوی مفتی نے فتویٰ دے دیا. عبداللہ بن سبیل امام کعبہ کراچی تشریف لائے. لوگوں نے شوق میں کہ چلو امام کعبہ آیا ہے اس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں. لوگ نماز پڑھنے کے لیے چلے گئے. اگلے دن مفتی نے فتویٰ جڑ دیا جن جن لوگوں نے امام کعبہ کے پیچھے نماز پڑھی سب کا نکاح ٹوٹ گیا. اب یہ لوگ کیوں روکتے ہیں؟ آخر اس کی کوئی وجہ بھی ہے. وجہ یہ ہے کہ سچائی کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اس حقیقت کا کوئی انکار نہیں کر سکتا, اس کا کوئی توڑ نہیں لا سکتا. جیسے قرآن کے بارے میں اللہ نے فرمایا اگر سارا جہان بھی مل جائے نا اس جیسی 10 صورتیں منانے کے لیے, فرمایا 10 کو چھوڑو اس جیسی ایک صورت بنانے کے لیے. کہا ایک کو بھی چھوڑو. اگر سارا جہان مل جائے وہ اس جیسی کوئی ایک آیت بھی نہیں بنا سکتے ہیں. اس قرآن کا کوئی توڑ نہیں. یہ چیلنج اللہ کا برقرار رہا. یہ ماما کے سردار آئے, شمامہ بن سمان. جب مسیلمہ کذاب کا فتنہ عروج پر پہنچا فرمانے لگے کبھی تم نے موازنہ کیا ہے قرآن کا اور مسیلمہ کذاب جو جھوٹا نبی ہے اس کی باتوں کا کہ وہ بھی باتیں بنا کر پیش کرتا ہے؟ کیا پیش کی؟ کہا ہے مینڈک تو ٹرٹر کرتا ہے پانی میں, اتنی بار ٹرٹر کرتا ہے اور تیرا پانی جو ہے پھر بھی صاف اور شفاف رہتا ہے, گندا نہیں ہو. یہ قرآن کے مقابلے میں اس کا مقابلہ کر رہا ہے وحی کے ذریعے سے. کہا موازنہ کر کے دیکھو, اس کی صورتوں کو دیکھو, اس کی صورتوں کی شیرنی کو دیکھو, اس کے قرآن کے اعجاز کو دیکھو کہ لوگ مقابلہ کرنے سے قاصر ہیں. اور تمہارے جھوٹے نبی کا کلام دیکھو, کہتا ہے مینڈک تو ٹرٹر کرتا ہے, کتنی بار ٹرٹر کرتا ہے اور پانی پھر بھی خراب نہیں ہوتا. یہ وہی کا مقابلہ کر رہا. حضرت طفیل آخر پروپیگنڈا ہے. جیسے حضرت حسین کے بارے میں ان لوگوں نے پروپیگنڈا کیا, یزید نے مارا, یزید نے مارا, یزید نے مارا, یزید. ہم سب سنی بھی کہتے ہیں ہاں یزید نے مارا, یزید نے مارا. پروپیگنڈا بہت بری چیز. اسی لیے ایک انگریز کہتا ہے جھوٹ بولو, اتنی دفعہ بولو, اتنی دفعہ بولو کہ لوگ یقین کر جائیں سچ ہے. جیسے وہ ٹھگ لوگ تھے, ایک آدمی بیچارہ پیسے اس نے جمع کیے, خرچہ اکٹھا کیا, قربانی کے لیے بکرا لے لیا. اب ان ٹھگوں کے 3-4 گروہ بن گئے. پہلا گروہ ملا, کہا یہ کتا کتنے کا خریدا ہے؟ کہا کم بخت کتا, منہ پر تھپڑ ماروں گا, بکرا لیا ہے میں نے. کہا اچھا تیری مرضی ہے تو کتا, تو اس کو بکرا کہتا رہے. اگلا گروہ ملا, اس نے بھی یہی بات کہہ دی. تیسرا گروہ ملا, اس نے بھی یہی بات کی کہ بڑا مزیدار کتا خریدا ہے تو نے. جب چوتھا گروہ ملا اور اس نے کہا کہ یہ کتا کتنے کا خریدا ہے, اس غریب آدمی نے اس کی رسی چھوڑ دی کہ ہو سکتا ہے کتا ہی ہو. حضرت طفیل نے ایک آدمی کی سنی, دوسرے کی سنی, جو بھی آئے یہی کہے یہ بڑا جادوگر ہے, اس کے قریب نہ جانا, نقصان کیا ہوگا. آبا اجداد کا دین چھوڑ بیٹھے. حضرت طفیل کہتے ہیں میں نے بیت اللہ کا طواف تو کرنا ہی تھا, میں نے اپنے دل میں ٹھان لی کہ میں اس کی بات نہیں سنوں گا, اور احتیاط بھی میں نے کیا کی, روئی لے لی اور اپنے کانوں میں ٹھوس لی. کہیں ایسا نہ ہو کہ اچانک اس کا اور میرا آمنا سامنا ہو جائے
اور میرے کان کھلے ہوئے ہوں اور اس کی بات میرے کان میں پڑ جائے اور میں اس کی جادوگری کا شکار ہو جاؤں اور اپنے ماں باپ کے دین کو چھوڑ بیٹھوں، ایسا کرتا ہوں میں روئی ٹھوس لیتا ہوں تاکہ اچانک ملاقات ہونے پر بھی اس کی بات میرے کانوں میں نہ آئے۔ بیت اللہ کا طواف کرنے چلا گیا، دیکھا اللہ کے نبی کبھی رکوع میں جا رہے ہیں، کبھی سجدے میں جا رہے ہیں، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ حضرت طفیل کہتے ہیں مجھے دیکھتے ہی بہت اچھا لگا، جیسے عبداللہ بن سلام کے بارے میں نے آپ کو بتلایا کہ عبداللہ بن سلام نے اللہ کے نبی کی صفات اپنی کتاب تورات میں پڑھ رکھی تھی، جانتے تھے کہ یہ صفات اللہ کے نبی کی ہیں۔ جب اللہ کے نبی مدینے میں آئے، ملاقات کرنے کے لیے عبداللہ بن سلام پہنچے، دیکھتے ہی کیا ہوا؟ آپ کی صورت دیکھتے ہی دل پکار اٹھا، یہ شکل و صورت کسی جھوٹے کی نہیں ہو سکتی۔ حضرت طفیل کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی کی جب عبادت دیکھی کہ اللہ کے نبی عبادت کر رہے ہیں، مجھے یہ عبادت بہت اچھی لگی اور دل پتہ نہیں قدرتی طور پر ان کے قریب ان کی طرف مائل ہونے لگا کہ یہ عبادت کا طریقہ تو بڑا مزیدار ہے۔ اب لوگ آ کر ہمارے ہاں نماز پڑھتے ہیں، اہل حدیثوں کی مسجدوں میں نماز پڑھتے ہیں، پڑھ کر کیا کہتے ہیں؟ یار نماز تو بڑے اطمینان اور سکون سے پڑھتے ہیں آپ لوگ، ہمارے ہاں تو ٹھونگے مارتے ہیں، ٹھونگے، نہ سورت فاتحہ پیچھے پڑھ سکے، نہ رکوع کی تسبیحات، اور یہ تراویح جب ہوتی ہے نا مسجدوں میں جا کر تجربہ کر لینا، ٹھونگے مار رہے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، نہ اٹھنے کا پتہ نہ بیٹھنے کا پتہ۔ دل گواہی دینے لگا کہ یار یہ عبادت تو بڑی اچھی ہے، طریقہ کار تو یہ بڑا اچھا ہے، کبھی رکوع میں، کبھی سجدے میں، کبھی قیام میں، کبھی تشہد میں۔ قدرتی لگاؤ پیدا ہو گیا اللہ کے نبی سے۔ پھر دل میں خیال آیا، اے طفیل تو شاعر ہے، سردار ہے، مالدار ہے، سمجھدار ہے، پنچایت میں تو فیصلے کرتا ہے، یہ کیا طریقہ کار ہے؟ کانوں میں روئی ٹھوس لی اس ڈر سے کہ کہیں اس کی بات تیرے کانوں میں نہ آ جائے۔ ارے شاعر تو قافیہ ردیف جانتا ہے، شعراء کے اونچ نیچ سے واقف ہے، ان کے سخن کلام سے تو واقفیت رکھتا ہے، تیری یہ حرکت تجزیہ تو کر، سن تو صحیح کہتا کیا ہے؟ حضرت طفیل کہتے ہیں میں نے دل نے فیصلہ دے دیا کہ روئی نکال تو دے، بات تو سن لے قریب ہو کر۔ روئی نکال دی، قریب ہوا، اللہ کے نبی کی آیات سنی قرآن کی جو تلاوت کر رہے تھے، دل نے گواہی دی کہ نہیں یہ جادوگر نہیں، جادوگروں کی گنگناہٹ کو میں جانتا ہوں، ان کی حرکات سے میں واقف ہوں، یہ جادوگر نہیں۔ پھر دل نے یہ فیصلہ بھی دے دیا کہ یہ شاعر بھی نہیں، شعراء میں ہمت ہی نہیں ایسا کلام پیش کرنے کی۔ میں بھی شاعر ہوں، میں نے بڑے بڑے شعراء کا کلام سنا ہے، کسی شاعر میں یہ ہمت نہیں کہ ایسا کلام پیش کرے، ایسی شیرینی والا کلام، ایسی مٹھاس والا کلام، ایسی لطافت والا کلام پیش کرے۔ یہ دنیا کے لوگوں کا بس نہیں، ان کی طاقت نہیں، ان کی قوت نہیں کہ ایسی بات بیان کرے جو اس کی زبان سے نکل رہی ہے۔ اللہ کے نبی عبادت سے فارغ ہوئے، یہ بھی پیچھے پیچھے ہو لیا۔ آپ گھر میں داخل ہونے لگے، اس نے اللہ کے نبی کو روک لیا، کہا اللہ کے نبی میں آیا تو تھا یہاں عمرے کی غرض سے ان بتوں کے سامنے نذرانہ دینے کے لیے، ان کو عقیدت کے پھول برسانے کے لیے، لیکن مجھے تو لوگوں نے بتلایا آپ تو جادوگر ہیں،
آپ تو شاعر ہیں، آپ تو ساحر ہیں، مجنوں ہیں، لیکن میں نے آپ کی باتیں سنی، مجھے تو ایسی کوئی بات نظر نہیں آئی، بلکہ آپ کی بات کو میں نے جب پرکھا، دنیا کے لوگوں کی طاقت سے ماورا پایا، اس کو لوگ بے بس نظر آئے اس کلام کے مقابلے میں، ان کے اندر یہ قوت اور جرت نہیں کہ ایسا کلام بنائے۔ اللہ کے نبی نے قل هو اللہ احد، حضرت طفیل کی فرمائش پر کہ مجھے کچھ بتلائیے، اللہ کے نبی نے عقیدہ توحید قل هو اللہ احد یہ ان کے سامنے رکھ دیا۔ جب عقیدے کی بات سنی، اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، ایک اللہ، ایک مشکل کشا، صرف ایک حاجت روا، وہی الہ ہے اور کوئی نہیں، مصیبتوں میں وہی کام آنے والا ہے۔ ایسی توحید سمجھ آئی، فوراً کہنے لگے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ۔ اب یہ باہر سے آیا ہے، نبی سے کوئی رشتہ داری نہیں، پروپیگنڈے کا شکار ہے، لوگوں نے اس کے کان بھر رکھے ہیں، اس نے بھی کانوں میں روئی ٹھوس رکھی ہے، لیکن دل میں جستجو تھی، سنو تو صحیح، پرکھو تو صحیح، جانچو تو صحیح ان کی بات۔ دل میں چونکہ جستجو تھی، لہذا اللہ نے توفیق دی، اللہ نے دروازے کھول دیے، دل کے بند دریچے کھول دیے، کانوں میں سے بوجھ نکال دیا، آنکھوں کے سامنے سے پردے ہٹا دیے، سیدھا جنت کو دیکھنے لگ گیا، کلمہ پڑھا اور اللہ کے نبی کے صحابہ میں شامل ہو گیا۔ اور ایک گھر کا چچا، ساتھ رہنے والا، ہر وقت اپنے بھتیجے کی حمیت میں لڑنے والا، لوگوں کو ناراض کرنے والا، لوگوں سے ناراض ہونے والا، لوگوں سے مقابلہ کرنے والا اپنے بھتیجے کے لیے، اور کہتا کیا ہے؟ فاخترت النار علی العار، میں جہنم میں جانا گوارا کروں گا لیکن اس کی بات ماننا گوارا نہیں۔ یہی حال ہمارے ان ساتھیوں کا بھی ہے جن تک حق کی آواز پہنچتی ہے، کتاب و سنت کے گرویدہ ہوتے ہیں، اس کی عظمت کو دل میں بٹھاتے ہیں، اس کی سچائی پر ایمان لاتے ہیں کہ آسمان سے اتری ہوئی وہی ہے، اللہ کی طرف سے آ رہی ہے۔ سچائی کو مان کر پھر کیا کہتے ہیں؟ اچھا اگر میں بھی مان لوں لوگ کیا کہیں گے، برادری کیا کہے گی، ماں باپ کیا کہیں گے، دوست احباب کیا کہیں گے؟ یہ وہ ہے جو ابو طالب کے راستے پر چل کر کہتا ہے فاخترت النار علی العار، میں نے جہنم کی آگ کو قبول کرنا گوارا کیا ہے لیکن مسلک حقہ کو قبول کرنا گوارا نہیں، سچی بات کو ماننا گوارا نہیں۔ میرے بھائیوں، پتہ نہیں ہم کس کس انداز سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، جمعے سے پہلے سوچتے ہیں اس نئے انداز سے سمجھاتے ہیں، ہو سکتا ہے لوگوں کے دلوں میں جن کے دل ابھی تک تاریک ہیں، جن کے دلوں پر ابھی تک تالے پڑے ہوئے ہیں، جن کے کانوں میں ابھی تک بوجھ ہیں، آنکھوں پر پردے ہیں، ہو سکتا ہے نئے انداز سے سمجھانے سے ہو سکتا ہے عقل میں بات آ جائے۔ اور عقل میں بات کس کی آتی ہے؟ ہر آدمی کی عقل میں بات نہیں آتی، اسی کی عقل میں بات آتی ہے جس کے دل میں جستجو ہو کچھ پانے کی، اور وہ اللہ سے توفیق مانگتا ہو، یا اللہ میں تجھ سے توفیق مانگتا ہوں، مجھے صراط مستقیم دکھا دے، مولا مجھے بھی صراط مستقیم پر چلا دے، اور مولا میری موت آئے تو صراط مستقیم پر آئے۔ جس کے دل سے یہ دعا اٹھتی ہے اس کو اللہ تعالی ہدایت کا راستہ ضرور دکھا دیتا۔ اور جو ہو ہی ابو جہل اور ابو طالب کے طریقے پر کہ مانتا ہوں حق ہے لیکن برادری کو کیا جواب دوں گا، پھر اس کے سامنے پورا قرآن کھول کر رکھ دیں،
اس کے سامنے ساری حدیثیں پڑھ پڑھ کر آپ بیان کر دیں، کبھی بھی ٹس سے مس ہونے کے لیے تیار نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس کے اندر وہ جستجو ہی نہیں کہ اس کی جستجو کو پورا کیا جائے۔ میرے بھائیوں، آپ کی زندگی کا کوئی پتہ نہیں کب چراغ گل ہو جائے، پانی کا لبلبا ہے یہ کب پھٹ جائے اور اس کی عمر ختم ہو جائے۔ کب کس چیز کا انتظار کریں گے آپ؟ ملک الموت کا، کہ جب وہ آ کر آپ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر کہے اخرجوا انفسکم، لاؤ جانیں اپنی روحیں نکال کر ہمارے حوالے کرو، لاؤ۔ اس دن کا انتظار کریں گے، اس دن کا انتظار ہوگا جب لوگ کندھا دیں گے، اس دن کا انتظار کر رہے ہیں کہ جب کینچی سے آپ کے کپڑے کاٹ دیے جائیں گے، لکڑی کے تختے پر آپ کو ڈال کر غسل دیا جائے گا، اس دن کا انتظار کر رہے ہیں۔ پھر کوئی مہلت نہیں، ایک لمحے کے لیے بھی مہلت نہیں ملے گی۔ تمنا کرنے والا تمنا کرے گا، یا اللہ تھوڑی سی تو دے دے، کتنی؟ کہا اتنی جتنی وصیت کر سکوں۔ وصیت کرنے میں دیر کیا لگتی ہے؟ یہی نا، یہ الفاظ ادا کرنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ میرا آدھا مال اللہ کے راستے میں دے دینا، یا تہائی مال اللہ کے راستے میں دے دینا، چند سیکنڈ لگے نا۔ اللہ سے یہ چند سیکنڈ مانگتا ہے۔ اللہ وصیت کرنے، عمل تو دور کی بات ہے، عمل تو ممکن نہیں، لیکن وصیت کرنے کے لیے تھوڑا سا ٹائم دے دے، وصیت کر لوں۔ اللہ کہتا ہے نہیں، بس ختم، یہ بلبلا پھٹ گیا، ٹائم پورا ہو گیا، ایک لمحے کے لیے، ایک سیکنڈ کے لیے بھی تجھے مہلت نہیں کہ تو وصیت کر سکے۔ سارا مال دے دو، آدھا مال دے دو۔ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں میرے بھائیوں؟ قوا انفسکم واہلیکم نارا، یہ جہنم کی آگ بڑی سخت، 70 گنا کم کر کے اللہ نے دنیا میں بھیجی ہے، 70 گنا کم کر کے۔ اس آگ پر انگلی رکھ کر فاخترتم النار علی العار، اس فکرے کو دہرائیے، اس ہلکی سی آگ پر، چراغ کی لا معمولی آگ ہے، اس پر انگلی رکھ کر اس فکرے کو ذہن میں لائیے، فاخترت النار علی العار، میں نے اس آگ کو قبول کیا ہے اس دعوے تشریح کے بدلے میں۔ پھر یہ انگلی دیکھیے کہ آگ برداشت کرے گی؟ معمولی آگ۔ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں، ہمارے ذمے پہنچا دینا ہے، اور نئے نئے طریقوں سے ہم کوشش کرتے ہیں بات آپ تک پہنچا دیں، آپ کے ذہن میں بٹھا دیں۔ ماننا نہ ماننا آپ کے اختیار میں ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ ہارون رشید صاحب بیمار ہیں، ان کی کمر اور ٹانگوں میں درد ہے، ان کی صحت یابی کے لیے، اور ایک شخص ہے ان کی بہن کی شادی کے لیے بھی دعا کریں۔ تمام مسلمانوں کی صحت کے لیے دعا کریں، ان کی تکالیف کے لیے دعا کریں، اللہ رفع فرمائے۔ شب برات کے بارے میں پمفلٹ باہر سٹال پر موجود ہے، ہدیہ 5 روپے رکھا گیا ہے، خریدیں اور لوگوں میں تقسیم کریں۔ آپ کا غسل کس نے دیا اور آپ کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غالباً حضرت فضل بن عباس اور حضرت علی تھے جو غسل دینے والے تھے، اور تمام مسلمانوں نے اللہ کے نبی کی نماز جنازہ پڑھائی۔ حجرے میں جتنے لوگ آ سکتے تھے
وہ آپ پر درود پڑھ کر باہر آتے تھے. پہلے مردوں نے پڑھا, پھر عورتوں نے, پھر بچوں نے. یہ طریقہ تھا اللہ کے نبی کا جنازہ پڑھنے کا, ہمارے جنازے سے مختلف تھا. امام مہدی کا کیا ذکر ہے؟ کیا ان کا ظہور عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے ہوگا؟ ہاں, ان کا ظہور عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے ہوگا. دیوبند کہتے ہیں کہ سورۃ فاتحہ کے بغیر نماز ہو جاتی ہے. دیوبند کہتے ہیں نماز ہو جاتی ہے. اللہ کے نبی کہتے ہیں نہیں ہوتی. کس کی ماننی ہے؟ آپ سوچ لیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب, جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی. دیوبند کہتے ہیں ہو جاتی ہے. اب آپ کا فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے, کس کی ماننی ہے, اللہ کے نبی کی یا دیوبند کی؟ کیا کشمیر کا جہاد جائز ہے؟ یہ ایجنسیوں کی لڑائیاں ہیں مسلمانوں کو مروانے کے لیے. پہلے فوج مرتی تھی, اب مجاہدین کے نام پر نوجوان مرتے ہیں. اس کی کوئی حیثیت نہیں. قرآن و حدیث میں کہاں لکھا ہے کہ آپ نبی کے طفیل نہیں مانگ سکتے؟ قرآن و حدیث میں کہاں لکھا ہے کہ آپ ٹٹی نہیں کھا سکتے؟ کہیں لکھا ہے؟ گوبر نہیں کھا سکتے آپ, بکری کی مینگنیاں نہیں کھا سکتے. مسئلہ یہ نہیں ہوتا. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی کے زمانے میں صحابہ نے نبی کے طفیل دعا مانگی یا نہیں مانگی؟ آپ کے فوت ہو جانے کے بعد آپ نے دعا مانگی یا نہیں مانگی؟ یہ نہیں کہا جائے گا کہ کہاں لکھا ہے کہ نہیں مانگنی چاہیے. اچھا, کہاں لکھا ہے کہ ظہر کی 5 رکعتیں نہیں پڑھنی چاہیے؟ کہیں لکھا ہے؟ یہی لکھا ہے نا کہ اللہ کے نبی نے 4 پڑھی. ایسے ہی صحابہ کے بارے میں یہ ہے کہ اللہ کے نبی کے زمانے میں اور بعد میں بھی انہوں نے کسی کا واسطہ نہیں دیا, نہ نبی کا نہ غیر نبی کا. لہٰذا یہ سوال کرنا الٹ ہے کہ کہاں لکھا ہے. لہٰذا یہ سوال کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ یہ پوچھا جائے اللہ کے نبی سے وسیلے سے دعا کرنا مانگنا ثابت ہے یا نہیں. بس یہ ہے سوال کرنے کا طریقہ. یہ الٹا سوال کرنے کا طریقہ. مولانا امین صفدر اکاڑوی کی موت کسی مباہلے کے نتیجے میں ہوئی تھی. اگر یہ بات سچ ہے تو کوئی پروف دیں اس کا. اسلامک ریسرچ سینٹر والے کافی عرصے سے ان کے پاس وہ ویڈیو پڑی ہے جو ملتان کے قریب عبدالحکیم ایک جگہ ہے, وہاں ایک علاقہ ہے عابد پور, وہاں یہ مباہلہ ہوا تھا. وہاں کے لوگوں کے بیانات اس ویڈیو میں موجود ہیں. ہم تو اللہ سے اب دعا ہی کر سکتے ہیں اسلامک ریسرچ سینٹر والوں کے لیے کہ اللہ انہیں توفیق دے کہ وہ سی ڈی کی شکل میں باہر لے آئیں تاکہ جو پروف مانگنا چاہتے ہیں ان کو پروف مل جائے. اب یہ پتہ نہیں ہے یہ کتنا لمبا رکا لکھ دیتے ہیں باریک الفاظ کے ساتھ. چھوٹا سا سوال ہو اور سب لوگوں کے لیے ہو تو صحیح ہے. یہ آپ کو بار بار کہا ہے کہ یہ پورا گٹھڑ اٹھا کر آپ سوالوں کا لے آتے ہیں. ٹائم تھوڑا ہوتا ہے, جلدی آنے کی آپ تکلیف نہیں کرتے کہ گھر سے جلدی آ جائیں, اور کم از کم کچھ بات اللہ اور اس کے رسول کی بھی ہفتے میں ایک دن 1 گھنٹے کے لیے, یعنی اتنا ٹائم نکالنا بھی ہمارے لیے بڑا مشکل ہے. اور ٹی وی کے سامنے ساری رات لگے رہیں گے. چلو بیگم کوئی نہیں, صبح کون سا بچوں نے سکول جانا ہے, دفتر کی بھی تو چھٹی ہے. اگر 2-3 بجے تک جاگ کر ہم ڈرامے فلمیں دیکھ لیں گے تو کیا ہوگا, کچھ بھی, صبح سو لیں گے. ہفتے میں 1 مرتبہ ساری رات بھی جاگنا پڑے جاگیں گے, لیکن ہفتے میں اللہ کہتا ہے 1 گھنٹے کے لیے آ جاؤ, جب آذان ہو جائے چھوڑ دو کام, چھوڑ دو ملازمت میں, پہلے چھٹی لے لو تھوڑی سی, دکان جلدی بند کر لو, بیوی سے ہاتھ باندھ کر معافی مانگ لو کہ میں جاؤں جمعے کے لیے, اجازت ہے. اتنا بھی ہم گوارا نہیں کرتے, اور جب آ جاتے ہیں پھر گٹھڑ پورا سوالوں کا لا کر سامنے رکھ دیتے ہیں کہ جواب دیں شاہ صاحب. اگر نہ دیں پھر کہیں گے دیکھا میرے سوال کا تو جواب دیا ہی نہیں, آتا ہی نہیں تھا نا, اس لیے جواب بھی نہیں دیا. تھوڑے سوال بھیجا کریں تاکہ کسی کو اگر زیادہ اہم بات ہے وہ خود آ کر پوچھ لیں. معراج کے موقع پر اللہ نے اپنے نبی کو اپنا دیدار کروایا, اللہ نے اپنے نبی کو دیدار نہیں کروایا. انہوں نے, حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ یہ بہتان ہے اللہ کے نبی پر جو یہ کہے کہ اللہ نے اپنا دیدار کروایا اپنے نبی کو. قرآن کی آیت کی تردید ہے, لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار.
سید کی مذہبی کیا حیثیت ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ یہ حضور کی آل میں سے ہیں، جو سچے ہیں، جو سید ہیں واقعی، اور جو انڈیا سے سرحد کراس کر کے خود بخود بن گئے ہیں، جو کہتے ہیں کہ ہم نے سید بننے کی درخواست دے رکھی ہے کہ ہماری رجسٹریشن بھی ہو جائے سید کے نام پر، وہ تو نبی کے آل میں نہیں۔ نبی کی آل میں وہی ہیں جن کا عقیدہ درست ہے، ان کو کوئی فائدہ ہوگا، اگرنہ جس کا عقیدہ درست نہیں، بے شک وہ سید کیا کچھ بھی بن جائے اس کو کوئی فائدہ نہیں۔ رکوع کے بعد ہاتھ باندھنا افضل ہے، یہ چھوڑنا افضل ہے۔ دلائل زیادہ اسی طرف آتے ہیں، باندھنے کی کوئی دلیل پختہ ایسی نہیں۔ نیک بیٹے کے لیے دعا کا کہا ہے، کاروبار کے لیے کہا ہے کہ اللہ نیک بیٹا دے اور کاروبار اس کا وسیع کرے۔ اشاعت و توحید اور اہل حدیث میں کیا فرق ہے؟ اشاعت و توحید کے امام کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اہل حدیث وہ ہے جو قرآن و حدیث پر چلتا ہے، اور اشاعت و توحید وہ ہے جو علماء دیوبند کی بات مانتے ہیں۔ یہ دیوبندی ہیں، حنفی ہیں، ماتریدی ہیں۔ اہل حدیث وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کسی کو نہیں مانتا۔ اگر کوئی شخص 15 سال سے اپنی دکان کی زکوٰۃ اندازے سے دے رہا ہو، آیا یہ طریقہ جائز ہے یا ناجائز؟ زکوٰۃ جو ادا کی ہے وہ خیرات ہے یا زکوٰۃ ہے؟ دیکھیں، اندازہ کر لیں، زیادہ مال اللہ کی طرف چلا جائے یہ بہتر ہے، بجائے اس کے کہ غلط اندازہ کر کے اپنی طرف مال لائیں۔ اندازے سے ہی حساب کتاب کر کے کہ اتنا مال اندازے سے میری دکان میں موجود ہوگا، زیادہ چلا جائے اللہ کی طرف سے یہ بہتر ہے، بجائے اس کے کہ اندازہ کم لگائیں۔ کیا فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا مانگنا جائز ہے، جیسے دوسرے مسلک کی مساجد میں امام مانگتے ہیں؟ کیا انفرادی دعا مانگ سکتا ہے؟ حدیث سے تو انفرادی دعا ثابت ہے، اجتماعی دعا اللہ کے نبی نے کبھی نہیں کی، لہذا صحیح یہی ہے کہ انفرادی مانگی جائے۔